اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نہایت اہم موضوع کے ساتھ، جو کہ ہمارے معاشرے کو، ہماری فیملی لائفز کو، اپنی خاندانی زندگیوں کو، رشتوں کو گھن کی طرح کھائے جا رہا ہے۔ اور بعض جگہ تو ایسے کہ آپ کو اور مجھے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم ایک دوسرے سے کتنے دور ہوتے چلے گئے ہیں، اپنے رشتوں کو ہم نے کیسے گنوا دیا ہے، اور اسی طرح کاروباری زندگیاں بھی تباہ ہو جاتی ہیں۔ معافی چاہتا ہوں۔ اور وہ گمبھیر جو مسئلہ ہے وہ ہے غیبت، بیک بائٹنگ، گاسپ۔ یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کو قرآن نے اور ہمارے ایمان نے، مذہب نے تو بہت ہی سیریس انداز میں لیا ہے کہ اس کو ایک سنگین جرم اور گناہ قرار دیا ہے، معاشرے کا ناسور قرار دیا ہے۔ معاشرے کو جو گھن کی طرح دوسرے جو معاملات ہیں خراب کرتے ہیں، ان میں سے اس کا بھی بہت بڑا کردار ہے غیبت کا۔ کہ کسی بھی غیبت کہتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، لیکن پھر بھی میں ان لوگوں کے لیے جن کو اس کا نہیں پتہ اور وہ جانے انجانے میں کیے جاتے ہیں اور اس گناہ میں دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں، کہ کسی بھی آدمی، کسی بھی عزیز رشتہ دار، دوست، احباب، کسی بھی انسان کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں ایسی بات کہی جائے جو کہ وہ موجود ہوتا تو اس کو ناگوار گزرتی، اس کو اچھا نہ لگتا۔ ایسی بات کہی جائے جو کہ اس طرح تکلیف دے کہ وہ آپ دل ہی دل سے آپ سے متنفر ہونا شروع ہو جائے۔ جب اسے پتہ چلے کہ آپ نے اس کے بارے میں یہ بات کی ہے، جب آپ کو پتہ چلے کہ اس نے آپ کے بارے میں یہ بات کی ہے، تو لوگ بنا کہے بنا سنے ایک تو اعتبار کرتے ہیں، انسانی فطرت ہے یہ، اور اگر سامنے آمنے بات ہو گئی تو ایک نیا تنازع کھڑا ہو جائے گا، اور اگر پیچھے کیا گیا ہے اس کی مالی حالت کے بارے میں، اس کے بچوں کی مالی حالات یا تعلیم کی حالات کے بارے میں، اس کی شخصیت کے بارے میں، اس کی کریکٹر کے بارے میں، چلنے پھرنے کے بارے میں، غرضی کے کسی معاملے میں آپ نے کسی کے غیر حاضری میں اور وہ ایسی بات کہہ دی جو کہ اس کے لیے ناگوار ہوگی، تو بس آپ کی پکڑ ہو جائے گی۔ اور قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ حدیث سے بھی آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کس قدر گناہ کی اور کس قدر عذاب کی وعید ہے اس میں، اور کس قدر اسے گندا جرم قرار دیا ہے، کس قدر برا جرم ہے یہ کہ کسی کے کریکٹر کے بارے میں، کسی کے اعمال کے بارے میں، کسی کے عمل کے بارے میں، کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کی ایسے دل خراش بات کر دینا، اس کی مالی حالت پہ یا اس کے ذاتی کریکٹر پہ، اس کے مالی کریکٹر پہ اس کا کوئی بھی مداوع نہیں ہے کہ جب تک اس سے جا کے معافی نہ مانگی جائے، اس سے معافی نہ مانگ لی جائے، جہاں بات کی تھی وہاں پہ، اور سب کے جب تک آپ معافی نہیں مانگیں گے، میں معافی نہیں مانگوں گا، کہیں معافی نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے، بڑی واضح احکام ہیں اور بڑا کلیئر ہے۔ یہ سپارہ ہے جناب 26۔ میرا آپ سے چونکہ وعدہ ہے کہ قرآن اور حدیث اور سننا کے علاوہ کوئی بات میرے پاس نہیں ہوگی، یہ مجھ پہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اس رستے پہ آپ کے ساتھ مجھے چلا دیا ہے۔ تو چلیے، یہ سپارہ ہے 26، سورہ الحجرات۔ یہ 49 سورت ہے جی قرآن پاک میں، اور 12ویں آیت ختم ہے، 12ویں آیت سے شروع ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت گمان کرنے سے احتراز کرو۔ گمان کرنے سے کہ اپنے آپ کو خود ہی دل میں سوچنا کہ میں تو بہت میرے کو تو بہت مال ہے، میرا کریکٹر بہت اچھا ہے، میری آؤٹ لکنگ میں بہت خوبصورت ہوں، بڑی پرسنالٹی ہے۔ اس طرح کی باتیں دوسروں کے مقابلے میں خود ہی اپنے آپ کو تکبر میں
دھنستے چلے جانا. میں اسے دھنستے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اونچے ہو رہے ہیں، حالانکہ ہم تو برائی میں دھنستے چلے جا رہے ہوتے ہیں. ہم برائی میں اندر ختم ہوئے چلے جا رہے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو اتنا کسی کے مقابلے میں کسی کے اس نیچا رکھ کے سوچنا اور اپنے آپ کو بڑائی کے لیے رکھنا، کیونکہ ہر بڑائی تو صرف اس کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، رب العالمین کے لیے ہے. ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ بعض گمان گناہ ہیں اور وہ ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کرو اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے. یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کس قدر نفرت انگیز بات ہے یہ. اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے. واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، تو اللہ سے ڈرو اور غیبت نہ کرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والوں کے ساتھ ہے، مہربان ہے. اب اس سے زیادہ آسان الفاظ میں اللہ تعالیٰ آپ کو کیا رستہ دکھاتے ہیں، کیونکہ اللہ مہربان ہی بڑا ہے آپ پہ. جو ایمان لے آئے ہیں، جو اس کے رستے پہ چل پڑے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ بہانے بہانے سے ان کو معاف کر دیا جائے، انہیں بخش دیا جائے، ان کے لیے دنیا آسان کر دی جائے، ان کے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دی جائیں. اور تو وہ چھوٹی بات سے لے کر بڑی بات تک آپ کو بتا کے آپ کو اس گناہ عظیم اور جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے. جہنم کی اس چاہتا ہے کہ عذاب میں نہ آپ جائیں. تو ہمیں ہمارے بتانے کے لیے اس سے زیادہ کیا بات ہوگی؟ کوئی آدمی نفرت کر سکتا ہے، اسے جھنجھلاہٹ آ جاتی ہے کہ بھائی کا گوشت کھائے گا، وہ بھی مردہ بھائی ہے. تو یقیناً وہ بڑی ہی تکلیف دہ اور گندی بات ہے جو اگر پھر ہم کرتے ہیں کہ بد کسی کی، تو کسی کے بارے میں، یعنی ایک بھائی دوسرے بھائی کے بارے میں بھی اگر پیچھے سے برا سوچ رہا ہے اور بیٹھ کے کہیں بات کر دیتا ہے تو پکڑ ہو گئی. اگر وہ میڈیا پہ کر رہا ہے، آج کل تو میڈیا آ گیا جس پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اگر کسی کے خلاف بات کر دی ہے اور جو آپ سامنے نہیں کر سکتے تھے یا جو اس کو بہت بری لگے گی، تو بس پکڑ ہو گئی. آپ نے نام لیا، کسی کے بارے میں اشارتاً بات کر دی، اس پہ بھی پکڑ ہو گئی. یہ بھی وہی غیبت ہے، چاہے وہ فیس ٹائم پہ ہے، فیس بک پہ ہے، چاہے وہ یوٹیوب پہ، کہیں پہ بھی ہے. اللہ آپ کی نیتوں سے واقف ہے، آپ کے کاموں کو دیکھ رہا ہے. کوئی عام آدمی ہے جسے پتہ ہی نہیں ہے اسلام کا اور وہ یہ حرکتیں کیے جا رہا ہے، تو وہ کہہ سکتا ہے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو جو سننے والے ہیں ان کو تو پتہ تھا، کسی نہ کسی کو تو پتہ تھا نا، وہ تو بتا سکتے تھے نا، روک سکتے تھے نا. اس پہ بھی اتنی ذمہ داری آ جاتی ہے ساتھ. اور پھر ہمارا تو معاشرہ 1 سے 2، 2 سے 4 بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اس برائی میں ڈھلتا ہی چلا جاتا ہے. اور ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ کمپنی کہ ایک دوست نے کوئی بات کی ہے تو اس کو صرف سہارا دینے کے لیے دوسرے ہاں میں حامل آ دیتے ہیں بجائے روکنے کے. تو آپ کو اس ایسی کمپنی سے بھی دور رہنے کے لیے کہا گیا ہے. ایسے جھمگٹے میں مت بیٹھیں، ایسے دوستوں میں مت بیٹھیں جو عادتاً ایک بات دوسرے کی، دوسرے کے بعد تیسری کی. ایک اٹھ کے گیا تو پیچھے سے اس کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دیں، دوسرا گیا تو باقی نے ان کے خلاف باتیں شروع کر دیں. تو بلا لذت گناہ میں اپنے آپ کو انوالو کر کے، اپنے آپ کو پھنسا کے جہنم کی طرف اپنے آپ کو لیے جا رہے ہیں، باقی اعمال ضائع کیے جا رہے ہیں. اور اس کے لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب قیامت کے روز جس کے بارے میں غیبت کی گئی تھی اس کے نیکیاں لے کے اس کے گناہ کو ختم کیا جائے گا، اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی، اس کے نیکیاں لے لی جائیں گی جس نے یہ کیا ہے. اور یہاں تک کہ اگر پھر بھی اس کے پاس اتنی نیکی نہیں تھیں کہ اس کا متاوع ہو سکتا، اس کو معافی مل جاتی اس سے، تو اس کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے. جس کے خلاف آپ نے میں نے غیبت کی تھی اس کے گناہ ہمارے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس اذیت ناک لمحے سے بچائے، اس ذلت سے بچائے. اور یہ چھوٹا سا معاملہ ہے، صرف زبان کو کنٹرول کرنا ہے، جو کہ ہر وقت میرے اور آپ کے کنٹرول میں ہے. اور اپنی آنکھوں کو، اپنے ہاتھوں کو ان برائیوں سے بچائیں کہ یہ سارے ہمارے خلاف، اور ہم گواہ ہوں گے وہاں پہ. ہر اعضاء ہمارا وہاں کھڑا ہو جائے گا کہ مجھ سے یہ کام لیا گیا تھا. تو خدا را ایسے لمحے سے بچیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے محفوظ رکھیں ان چیزوں سے.
اور اپنا احسان ہم پہ جاری رکھے کہ ہمیں ان آفات سے اور ان پریشانیوں اور وباؤں سے بچائے اور ان برائیوں سے بچائے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف محاذ کھڑے کیے رکھے ہیں اور اپنے معاشرے کو، گھروں کو ہم اس جہنم بنا کے رکھ لیا ہے۔ خاص طور پر ہماری ماؤں، بہنوں اور بھائیوں نے جو رشتوں میں ایک دوسرے کے خلاف صرف اپنے وقتی مفاد کے لیے یہ وبا پھیلا رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کان بھرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کان بھرے جاتے ہیں، بیوییں مردوں کے کان بھرتی ہیں، بہنیں، یہ رشتے، نندیں، ساس، بہو، جو بھی کوئی ہو، بہنوئی ہوں، دماد ہوں، تو اپنا مفاد اس وقت نکالنے کے لیے وہ نہ سوچے سمجھتے، عاقبت اندیشی کرتے ہوئے ایک دوسرے کے کان غلط سلط بھرتے رہتے ہیں، جس سے کہ معاشرے میں ہی نہیں، گھروں میں ہی جہنم کا ماحول بن گیا ہے۔ اور کاروباروں کے دفاتر ہیں، ان میں بھی ایسے ہی ماحول بن گیا ہے کہ ہر وقت لڑائی کا سما رہتا ہے اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کے اثرات اور اس کے نتائج کیا نکلنے والے ہیں، اور معافی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہے اس میں۔ اللہ پاک نے کا کلیئر قانون ہے کہ جس کے بارے میں، جس کے ساتھ آپ نے کیا ہے، اسی سے ہی معافی مانگو۔ وہ غریب کے بارے میں تو بات کرنا کمال ہے نا، نوکروں کے بارے میں، ملازموں کے بارے میں، نہ کردہ گناہوں کی سزا میں ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں، ان کے کریکٹر کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں، اپنے رشتوں میں ان کے کریکٹر کے بارے میں اور اپنے کریکٹرز کے بارے میں ایک دوسرے کے بارے میں کی جاتی ہیں، خامد کے بارے میں، خامد بیوی کے بارے میں۔ کیا بتاؤں، آپ مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہیں، اور ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جو صبح سے شام تک اس کو فیس کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس برائی کو ختم بھی ہم سب نے مل کے ہی کرنا ہے، اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے کرنا ہے، اور ہر ایک کو اپنا حصہ ڈالنا ہے، تبھی قیامت کو عذاب سے بچیں گے۔ اور دنیا میں جو ہمیں عذاب مل رہے ہیں، آزمائشیں ہو رہی ہیں اور پریشانیاں اور بیماریاں آ رہی ہیں، تو یہ ہمارے ہی کردہ گناہوں کا اور ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو ہمیں بچنا ہے، اپنے خاندان کو بچانا ہے، اپنے بچوں کا مستقبل اگر سنوارنا ہے تو ہمیں آج ہی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اس گناہ میں نہیں پڑنا، ہمیں اس سے بچنا ہے، اور اپنے عزیزوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو، بچوں کو، سب کو آہستہ 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 اس سے ہٹانا ہے۔ جب بھی کوئی بات شروع کرنے لگے اسے وہیں ٹوکیں، بجائے اس کو سہارا دے، اچھا پھر کیوں ایسی، پھر اس نے کیا کہا تھا، اس کی جرت کیسی، اس نے سوچا کیسے۔ مت دیں ان کو بڑھاوا، ان کو روکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان برائیوں سے اور تمام برائیوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اتنا حوصلہ اور ہمت دے کہ ہم ان کو روک سکیں اور ان سے بچ سکیں، اور شیطان کے ان واروں سے، شیطان کے گراؤ سے باہر آئیں اور اللہ کی رحمت میں سکون پائیں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا۔ آپ اس جہاد میں میرا ساتھ دیں، اس کو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس صدقہ جاریہ ہے، جہاد ہے، ہم سب کو مل کے چلنا ہے، تو اسے آگے بھی بڑھائیں۔ اللہ حافظ و نگہبان۔